عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صحافیوں کی زندگی کے لیے خطرات بنے. ملزم جس کا آپ سب کو پتا ہے ملزم کون ہے، وہ مالک صاحب نے ایک ملزم کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہوگا، اس کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے. میرا خیال ہے ملزم کا نام تو بی سے شروع ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. آنے سے پہلے ایک اور سیمینار تھا اسی حوالے سے، وہاں پہ جب میں موجود تھا اور وہاں پہ بات چیت ہوئی، تو وہاں پہ مجھے جب میں اپنی تقریر کر کے میں نیچے آیا اور میں بیٹھا سامنے آ کے، تو ایک ڈپلومیٹ جو ہے وہ میرے پاس آیا. تو میں نے کیونکہ اپنی تقریر میں ارشد شریف شہید کا ذکر کیا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کریں. کہتا ہے نو آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو ان اے کارنر. تو میں چلا گیا اس کے ساتھ کونے میں. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے خود کانٹیکٹ کر کے، ابھی ارشد شریف جب پاکستان میں تھے تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کر کے کہا کہ بھائی آپ کے لیے بڑے خطرات ہیں، بڑے مقدمے درج ہو رہے ہیں، تو آپ کوئی اپنا بندوبست کریں، میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہوں، آپ کا ہم ارجنٹلی کو ویزے کا بندوبست کر دیتے ہیں. تو ارشد شریف نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا جانے کا. تو یہ بات میں یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، عامر متین اور مالک صاحب بھی. تو انہوں نے بھی، وہاں پہ میں بھی موجود تھا، انہوں نے بھی اس کو مشورہ دیا تھا، کاشف عباسی نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے ویزے وغیرہ لگوا لیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے پاکستان سے نہیں جانا، میں ادھر ہی لڑوں گا. لیکن پھر حالات اس طرح کے بنائے گئے کہ ارشد شریف فار دا ٹائم بینگ کچھ عرصے کے لیے اس کو کہا گیا کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں. تو ابھی جو ادھر شروع میں جو بات ہوئی تھی نا کہ جی وہ کچھ لوگوں نے اس کی ٹرولنگ کی تھی، تو تھوڑے دن کے لیے تو بہت سے لوگ جاتے ہیں. ہم اس چیز کے عینی شاہد ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے بہت شدید اصرار پہ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ دن کے لیے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں. اور ابھی یہ 1.5-2 گھنٹے پہلے ایک ڈپلومیٹ جو ہیں، ویسٹرن ڈپلومیٹ، وہ بھی مجھے یہی بتا رہے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی اس کی یہی بات ہوئی تھی، وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر اس کو کہا گیا کہ حکمت کا مظاہرہ کرو، تھوڑے دن کے لیے چلے جاؤ. تو یہاں پہ بڑی بات ہوئی ہے جی، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ادھر ایک حکمت عملی بنانے کی بات ہوئی ہے کہ اسٹریٹجی کیسے بنائی جائے کہ ارشد شریف کو انصاف کیسے دیا جائے. یہاں پہ عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صحافیوں کی زندگی کے لیے خطرات بنے، لیکن وہ کبھی کبھی سہولت کار بن جاتے ہیں. تو سیاستدان جو ہے اس میں واقعی جرت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے سہولت کار ضرور بن جاتا ہے. تو اس کو سہولت کار نہیں بننا چاہیے. ہمارے یہاں پہ ایک دوست نے بھی بات کی، سلیم صاحب نے، کہ انہوں نے بہت سے نام لیے، بہت سے صحافیوں کے نام لیے کہ اگر ان کے مقدمہ قتل یا ان کی شہادت کی تحقیقات کی جاتی ہیں، اس میں ہم اگر اپنی اتحاد کا مظاہرہ کرتے تو شاید ارشد شریف کو بھی شہید نہ کیا جاتا. اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. جب 2016-17 میں ارشد شریف شہید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، اور ان کے وکیل تھے شبیر صاحب، شاید ان کا نام تھا. تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی کہ جی جو حامد میر پہ جو اٹیک ہوا تھا تو اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے. اچھا، اب میں نے جب وہ اخبار میں خبر پڑھی تو عامر متین کے گھر میں ارشد شریف کو ملا. میں نے اس کو کہا یار آپ نے پٹیشن دائر کیا؟ کہتے ہیں ہاں جی کی ہے. تو اب میں نے اس کو پوچھا یار خیریت ہے، آپ نے کیوں پٹیشن دائر؟ اس نے کہا جی کسی بھی کمیشن کا پتہ ہی نہیں چلتا، رپورٹ ہی نہیں آتی، تو کم از کم ایک یہ کمیشن ہے، اس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہا تھا، اس کی سربراہی کر رہا تھا اس کمیشن کی، تو یہ رپورٹ تو آنی چاہیے نا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب میں نے اس وقت سوچا، معذرت سے یہاں پہ ہمارے
پی ایف یو جی کی لیڈرشپ بھی موجود ہے. میں نے سوچا یار یہ کام تو پی ایف یو جی کو کرنا چاہیے تھا, یہ ارشد شریف کر رہا ہے. لیکن شکر ہے کہ آج ارشد شریف کے معاملے پہ پی ایف یو جی خاموش نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو میں اس میں بہت کلیئر ہوں, بڑی میں کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جتنی مرضی یونٹی کا مظاہرہ کر لیں, آپ یو این کو خط لکھ دیں, آپ جا کے حکومت وقت کے ساتھ سارے اکٹھے ہو کے چلے جائیں, جتنا مرضی پریشر ڈال لیں, بات وہی ہے. 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے بھائی, ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی, اور جو حال ہے اس وقت عدالتوں کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جن پر شک کیا جاتا ہے, ارشد شریف شہید کی والدہ نے جن لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے ان کا بھی آپ کو پتا ہے, تو کیا ہمیں انصاف مل سکتا ہے؟ ایک سوال ہے. بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ انصاف نہیں مل سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو انصاف مل سکتا ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف نہیں مل رہا, ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا, اور ارشد شریف شہید کی فیملی جو ہے اس کو لوئر کورٹ میں جا کے تاریخ پہ تاریخ میں ان کو وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ وہاں سے تو انصاف نہیں ملے گا. تو ہم نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. آپ نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کونسل, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, رپورٹرز وداؤٹ بارڈر, کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور فری پریس ان لمیٹڈ, ان سب کے ساتھ مل کے ایک میٹنگ کرنی ہے. یہ اس لیے میں نے نام لیے ہیں کہ جو دی ہیگ میں جو پیپلز ٹریبیونل بنایا گیا ہے, جو دنیا کے مشہور صحافیوں کے قتل کے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے, اس پیپلز ٹریبیونل کو بنانے میں آر ایس ایف, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, سی پی جے اور فری پریس ان لمیٹڈ, ان 3 تنظیموں نے ان کو اکٹھا کیا. اور ان 3 تنظیموں کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے تو میں آپ کا رابطہ کروا دیتا ہوں. میں خود پچھلے سال دی ہیگ میں مجھے بھی بلایا گیا تھا, میں بھی وہاں پہ گیا تھا, اور میں نے بھی وہاں پہ بات کی تھی. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے پیپلز ٹریبیونل بنانا ہے, آپ کے پاس بہت بڑے بڑے لائرز ہیں, آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ججز ہیں, لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس کو بالکل اسی طریقے سے چلانا ہے جیسے کہ ایک پراپر کورٹ چلتی ہے. اور اس میں آپ اپنا جو پرائم سسپیکٹ ہے, ملزم, جس کا آپ سب کو پتا ہے ملزم کون ہے, وہ مالک صاحب نے ایک ملزم کا نام لیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہوگا, اس کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے. میرا خیال ہے ملزم کا نام تو بی سے شروع ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, دونوں کو ہم ملزم سمجھ لیتے ہیں. تو جتنے بھی ملزمان ہیں ان ملزمان کو باقاعدہ ہم سمن بھیجیں گے. پیپلز ٹریبیونل کی طرف سے ان کو خط لکھا جائے گا کہ اتنے فلاں دن اتنے بجے فلاں جگہ پہ ہماری سماعت ہوگی, ہماری پروسیڈنگ ہوگی, آپ آئیں اور اپنا موقف دیں. اگر وہ نہیں آتے تو اپنا وکیل بھیج دیں. اگر وکیل نہیں آتا اس کا مطلب ہے گلٹی. تو جس طرح جو رسل کورٹ کا فیصلہ تھا, جو پیپلز ٹریبیونل تھا, اس کے فیصلے کی بنیاد پہ امریکہ جیسی ایک سپر پاور ویتنام سے اپنی فوج نکالنے پہ مجبور ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں پیپلز ٹریبیونل بنا دیں اور ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ آپ چلائیں, تو اس کے بعد نہ صرف ارشد شریف کو انصاف ملے گا بلکہ اس کے بعد سلیم شہزاد کو بھی انصاف ملے گا, موسیٰ خان خیل کو بھی انصاف ملے گا, اور حیات اللہ خان سمیت ان 160 میڈیا ورکرز کو بھی انصاف ملے گا کہ جن کو آج تک انصاف نہیں ملا, جس کا ذکر افضل بٹ صاحب یہاں بار بار کر رہے تھے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کے لیے کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں, ہم حاضر ہیں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے, لیکن اس کے لیے آپ کو صرف تھوڑی سی جرات اور تھوڑی سی بہادری کی ضرورت ہے. بہت مجھے ہمارے جو کچھ دوست تھے اسلام آباد میں, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا مخدوش ہے, ادھر جو جمہوریت ہے یہ برائے نام ہے, بہتر آپ لوگوں کو چھوڑ دیں. اور پھر انہوں نے مجھے ایک ڈپلومیٹ سے ملوایا, اور ڈپلومیٹ نے مجھے میرے کچھ کہے بغیر پورا طریقہ کار بتایا, آپ اس طرح کریں, یہ کریں, اس طرح اپلائی کریں, یہ لیٹر لیں اور ہم آپ کو پولیٹیکل اسائلم دلوا دیں گے. لیکن دل نہیں مانا. اور اس کے بعد بھی بہت سے ایسے موقع ملے. ایک واقعے کا ذکر کیا ہے ملک صاحب نے, تو وہ بھی کیونکہ چودھری اعتزاز صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو
بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن چودھری اعتزاز صاحب جو ہیں وہ مجھے ہاسپٹل میں دیکھنے آئے، آغا خان ہاسپٹل کراچی میں. تو میرا خیال ہے وہ 5واں 6واں دن تھا، لیکن اس وقت بھی خون بہت نکل رہا تھا میرے زخموں میں سے. تو چودھری صاحب نے مجھے دیکھا تو چودھری صاحب جو ہیں وہ فرق جذبات کی وجہ سے اور میرے سے محبت کا ایک رشتہ ہے ان کا، یہ رونا شروع ہو گئے. اب یہ میرے سرانے بیٹھ کے روئے جا رہے اور میں اتنے دن سے رویا نہیں تھا. تو میں بھی چودھری صاحب کو دیکھ کے میں نے بھی رونا شروع کر دیا. تو جب چودھری صاحب چلے گئے تو ڈاکٹر آیا. ڈاکٹر نے کہا یار آپ 5-6 دن نہیں روئے تو اب آپ کیوں روئے؟ میں نے کہا جی وہ چودھری صاحب رو رہے تھے تو میں اس لیے رو رہا تھا کہ چودھری صاحب رو پڑے، تو باقی تکلیف کی وجہ سے میں نہیں رویا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کچھ ہم پہ ذرا پریشر ہے، تو آپ کے لیے ایک ایئر ایمبولینس آئی ہے UAE سے، وہ لینڈ کر گئی ہے کراچی میں. اب ہم آپ کو 2 گھنٹے میں ادھر سے لے کے جائیں گے اور پھر خدا حافظ، اب آپ کا باقی علاج جو ہے وہ باہر ہوگا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہ ایسی کون سی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نہیں کر سکتے اور وہ باہر ہونی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ 2 گولیاں جو ہیں آپ کی وہ ہم نہیں نکال سکتے، وہ نکلوانی ہے. تو اس دوران میں چپ کر گیا. تو چودھری صاحب میرا ایک کلیگ جو ہے وہ آیا میرے پاس اور اس نے مجھے ایک چیز دی، ایک دھاگا سا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار نیچے ہاسپٹل کے لان میں بہت سے لوگ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ کوئی غریب عورت ہے بلوچستان کی ہے، یہ اس نے کوئی کہا کہ یہ امام زامن ہے 5-10 روپے کا، یہ اس کو دے دو. تو میں نے اپنے کلیگ سے کہا ذرا جا کر پوچھو یہ عورت کدھر سے آئی ہے اور اس نے امام زامن مجھے کیوں بھیجا ہے. تو وہ واپس گیا اور آیا. اس نے کہا تربت سے آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے، تو یہ مجھے پتا ہے اس کو اس لیے گولیاں ماری ہیں کہ یہ لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو اس لیے میں اس کا تربت سے پتہ لگ گیا. میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر انعام پال صاحب. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب میں نے پاکستان سے نہیں جانا. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا لوگ میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں یہ اپنے لیے دعائیں مانگنے والوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں نے پاکستان سے نہیں جانا. تو یہ میں نے ایک واقعات آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں، جس میں سے بہت سے لوگ اس وقت آپ کو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی پاکستان سے باہر جا سکتے تھے، ان کو بھی بڑے مواقع ملے، لیکن یہ نہیں گئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر ہی اسٹرگل کرنی ہے. اور میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو آپ کی طرح پاکستان کے حالات سے پریشان ہو کے آپ پاکستان آئے ہیں. تو بہت سے لوگ باہر سے پاکستان آئے ہیں یہ ریسنٹ پاسٹ میں، پچھلے 5-6 مہینے میں، اور ادھر ہی رہ گئے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گرفتار بھی ہو گئے اور ابھی تک جیل میں ہیں. تو یہ ایک بڑی بہادر قوم ہے اور اس میں بڑی ریزیلینس ہے. اور عبداللہ ملک صاحب نے جب مجھے دعوت دی تو مجھے نہیں تھا پتا، ڈاکٹر نصر صاحب کے بارے میں نہیں پتا تھا. تو ملک صاحب نے کہا جی کہ ہم نے سول لبرٹیز پہ اور ہیومن رائٹس پہ ایک تقریب کا اہتمام کیا تو آپ نے ضرور آنا ہے. تو میں نے یہی سوچا کہ یہ تو عبداللہ ملک ہے، یہ تو جب پرویز مشرف کے دور میں مجھ پر پابندی لگی تھی اس وقت بھی یہ ہمارے ساتھ تھا، بعد میں جب بھی پابندی لگی، 2 سال پہلے بھی جب میرے پہ پابندی تھی عمران خان صاحب کے دور میں، اس وقت بھی یہ ہمارے لیے مظاہرے کرتے تھے. تو آج بھی انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. تو جن مقاصد کے لیے انہوں نے آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے وہ کوئی نئے مقاصد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نئے ہوں. جو صورتحال آج ہمیں درپیش ہے یہ ہمارے لیے کوئی نئی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس پہلے بھی صورتحال سے گزرے ہیں. تو عبداللہ ملک صاحب کے نہ مقاصد نئے ہیں، نہ جس صورتحال کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں نہ وہ صورتحال نہیں ہے. صرف جن لوگوں نے یہ صورتحال کریٹ کی ہے ان کے چہرے بدل گئے، اور وہ جو چہرے ہیں وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مکتبہ فکر ہے. ان کا تعلق اس مکتبہ فکر سے ہے. اور بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر صاحب قومی مفاد کا ذکر کیا.
میں قومی مفاد کو نہیں مانتا. آپ نے کہا کہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح نہ دیں. قومی مفاد کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے پبلک انٹرسٹ, عوامی مفاد ہے اصل چیز. قومی مفاد کے نام پہ آپ کوئی بھی جھوٹی کہانی گھڑ سکتے ہیں, جیسا کہ آج کل بھی آپ کو بہت سی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو عوامی مفاد کے نام پہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, کیونکہ یہاں پہ دو بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو 184(3) ہے کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے, تو اس میں بھی پبلک انٹرسٹ کا ذکر ہے, عوامی مفاد کا ذکر ہے. تو عوام ہوں گے تو قوم بنے گی نا. جب عوام ہوں گے تو قوم بنے گی. یہاں پہ کہتے ہیں کہ قومی مفاد پہلے ہے اور عوام بعد میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے عوام ہے اور پھر قومی مفاد ہے. جو عوام کا مفاد ہے وہ قومی مفاد ہے. تو اس لیے میں نے صرف لمبی گفتگو نہیں کرنی, میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے سامنے جو سوالات رکھے گئے ہیں یہ سوالات بھی ہمارے لیے نئے نہیں ہیں, لیکن کیونکہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے نو اور نیور کے نام سے موومنٹ شروع کیا ہے, جس پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 75 سال میں اتنا جبر آپ نے پہلے نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں صحافت میں آیا تھا تو اس وقت بھی ایسا ہی جبر تھا, اور اس زمانے میں ہم جن بزرگوں کے ساتھ مل کر مال روڈ پر پولیس کی لاٹیاں کھاتے تھے, ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ یہ ظفر اللہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ بھی میرے ساتھ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے, اور یہ اتفاق سے مدر بلال صاحب بھی گورنمنٹ کالج لاہور کے سابقہ طالب علم ہیں, تو ہم سارے اولڈ راویان ہیں. اور چودھری صاحب اور کوزا صاحب بھی اولڈ راویان ہیں. ایک دفعہ یہ 1983 کی بات ہے, 1983 کی بات ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ آج مال روڈ پہ کوئی وکیلوں نے جلوس نکالنا ہے, اور جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا, تو وہاں پہ خواتین کے حقوق کے لیے بھی بات ہوگی. تو میں جناب کالج سے بھاگ کے کلاسیں چھوڑ کے میں اس جلوس میں پہنچ گیا. جب میں اس جلوس میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ میرے والد صاحب بھی ادھر پہنچے ہوئے ہیں جو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. تو میں نے دل میں سوچا یار یہ بندہ یونیورسٹی کا استاد ہے, اس کا کیا کام ہے اس مظاہرے میں. اور اتنی دیر میں ادھر حبیب جالب صاحب بھی آ گئے, آسما جہانگیر بھی آ گئی, اور چودھری صاحب کی اہلیہ ہماری بھابھی بشرا اقتدار صاحبہ وہ سب سے آگے آ گئے. اور تھوڑی دیر میں جناب جالب صاحب نے وہ نظمیں پڑھی, اور اس کے بعد پولیس کا لاٹھی چارج شروع ہوا. تو بشرا آپا اور آسما جہانگیر اور حبیب جالب سب کو مار پڑ گئی, اور بیچ میں ہمیں بھی مار پڑ گئی. تو اس کے بعد وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ کبھی چودھری صاحب آپ کو سنائے تو زیادہ بہتر ہے کہ چودھری صاحب بعد پورے خاندان سمیت جدوجہد کر رہے تھے, بیوی بھی مار کھا رہی ہے اور چودھری صاحب بھی جیل میں تھے. تو وہ ایک دور کی, میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہ سنایا کہ وہ بھی ایک جبر کا دور تھا, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد جو جمہوری حکومتیں آئیں ان کے ادوار میں بھی یہ جبر کا سلسلہ جاری رہا. پھر پرویز مشرف کا دور, آپ یہ مت بھولیں کہ پرویز مشرف کے دور میں جو پاکستان میں انفورس ڈس اپیرنسز, جبری گمشدگیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے. اس وقت بھی کوئٹہ پریس کلب کے باہر, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کوئٹہ پریس کلب کے باہر ایسے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی عورتیں اور ایسے بچے جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی, جن کے والدین کو پرویز مشرف کے دور میں اٹھایا گیا. 2001 میں 2 3 4 5 6 7 8 اور وہ بندہ بیچتا رہا. جہاں سے آپ آئے ہیں نا ان ممالک کو بیچتا رہا. تو آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ جبر کیا ہوتا ہے, تو اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اور یہ آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو 24 گھنٹے میں اس کو آپ
کورٹ میں پیش کریں. تو پہلے تو ہمارے بہت سے دوستوں کو یہ نہیں تھا پتا. اب پچھلے 1 سال میں اور خاص طور پہ پچھلے 2 مہینے میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو پتا چلا ہے کہ یہ جو ہم آواز اٹھاتے تھے جبری گمشدگیوں کے خلاف اور یہ عبداللہ ملک صاحب مظاہرے کرتے تھے, کیا وجہ تھی. جب ہم پہلے کہتے تھے مسنگ پرسنس کا سلسلہ بند کیا جائے تو ہم غدار تھے اور ہمارے ساتھ ذاتی لڑائی تھی. تو یہ آئین کا آرٹیکل 10 سے لے کے 19 تک, باقی بھی آرٹیکل ہیں, 10 سے لے کے 19 تک جو آرٹیکل ہے, ان آرٹیکلز میں جو ہیومن رائٹس انشور کیے گئے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ان کی وائلیشن آج سے نہیں ہو رہی, سال ہر سال سے ہو رہی ہے. لیکن اب آپ پوچھیں گے کہ جناب اس کے باوجود امید کدھر ہے, اور میں آپ کے سامنے اگر کھڑا ہوں تو میں پاکستان سے کیوں نہیں بھاگا اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی تک لڑیں گے. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ 1956 کا آئین ٹوٹا, واپس نہیں آیا. 1962 کا جو صدارتی آئین تھا وہ خود ہی آئین بنانے والے نے توڑ دیا, واپس نہیں آیا. یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ بار بار واپس آتا ہے. اس کو 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے توڑا اور پھر وہ مجبور ہوا کہ الیکشن کروائے, اور پھر ایک غیر جماعتی اسمبلی اس نے اس آئین کو پورا بحال نہیں کیا لیکن بحال تو کیا. اس کے بعد پرویز مشرف, ڈارلنگ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو وہ جو ڈارلنگ تھی ویسٹ کی, اس نے 1999 میں بھی اس آئین کی خلاف ورزی کی اور پھر 2007 میں بھی خلاف ورزی کی. 1999 میں بھی یہ آئین واپس آیا اور 2007 میں اس نے خلاف ورزی کی, پھر واپس آیا. اور آج جبکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ آئین بظاہر موجود ہے لیکن یہ موجود نہیں ہے کیونکہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو میری نظر میں جب سے 2 صوبائی حکومتیں توڑی گئی اور 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا تو یہ بہت بڑی وائلیشن ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا اور یہ آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین ایک طرح سے ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے. تو یہ آئین جو ہے یہ معطل ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ آئین جو ہے یہ اپنی طاقت کو منوائے گا کیونکہ یہ واحد آئین ہے جو عوامی طاقت سے بنایا گیا. تو یہ اپنی ہیٹرک مکمل کر چکا ہے, 3 دفعہ بحال ہوا ہے اور اب 4تھی دفعہ پھر معطل ہے, یہ دوبارہ بحال ہوگا. اور جب تک یہ آئین بحال نہیں ہوتا تو ہماری جدوجہد جاری رہے گی. لیکن اس کی بحالی کے لیے صرف میں نے اور آپ نے آواز نہیں اٹھانی. یہ آئین جو ہے یہ بار بار معطل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ کمزور ہے, کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. میرے دوست مظہر برلاس نے سفیدے کے درخت کا ذکر کیا. آپ جانتے ہیں نا سفیدہ کا درخت جو ہوتا ہے, سفیدے کا درخت جو ہے یہ کیوں پاکستان میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے؟ یہ دراصل نظریہ ضرورت ہے. سفیدے کا درخت اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ جلدی لمبا ہو جاتا ہے, یہ جلدی آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے. لیکن پرندے اس درخت پہ گھونسلہ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ سانپ بڑی آسانی سے اس درخت پہ چڑھ سکتا ہے اور گھونسلے میں جو انڈے ہوتے ہیں پرندوں کے ان کو کھا سکتا ہے. تو کیکر کا درخت جو ہے جو کہ ہمارا دیسی درخت ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں, سانپ کیکر کے درخت پہ بڑی مشکل سے چڑھتا ہے. تو اس لیے پرندہ جو ہے وہ کیکر کے درخت پہ اپنا پرندہ بناتا ہے. تو یہ پاکستان میں نظریہ ضرورت کی وجہ سے جمہوریت کی فصل جو ہے اس کے ارد گرد بہت سے سفیدے کے درخت لگائے گئے اور سانپ آپ کو پتہ ہے کون ہے, وہ بار بار جو ہے وہ چڑھتا ہے اوپر درخت پہ آسانی سے اور انڈے کھا جاتا ہے جمہوریت کے. تو اس لیے میں اتفاق کرتا ہوں مظہر برلاس سے کہ جو سفیدے کا درخت ہے یعنی کہ نظریہ ضرورت ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کی ضرورت ہے. اور کیکر کا درخت بشک اس میں کانٹے ہیں لیکن وہ کانٹوں والا درخت ہے تو اپنا نا, اور وہ سانپ کا راستہ تو روک سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں
जो नजरिया जरूरत है उससे जान छुड़ानी है। तो पार्लियामेंट को भी अपना किरदार अदा करना है, जुडिशरी को भी किरदार अदा करना है। जब पार्लियामेंट और जुडिशरी किरदार अदा करेगी तो उसके बाद फिर जो मीडिया है वो भी वो किरदार अदा कर। ये थे हामिद मीर साहब, जो सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है और जो ख़ुद भी ज़ेरे अताब आए हुए हैं। आपको हामिद मीर साहब हमेशा आज़ाद सहाफ़त की बात करते हुए नज़र आएंगे। हामिद मीर को दबाना नामुमकिन है और उसकी सज़ा भी वो एक गोली खाने की सूरत में भुगत चुके हैं। हामिद मीर एक बेबाक और निडर सहाफ़ी माने जाते हैं। हामिद मीर साहब दूसरे सहाफ़ियों की मौजूदगी में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। हामिद मीर साहब अपनी मुख्तलिफ़ तकारीर में मुख्तलिफ़ तमासील का हवाला देते हैं। वो मिसाल दे रहे थे कि सफ़ेदे के दरख्त पर परिंदे घोंसला क्यों नहीं बनाते और कीकर के दरख्त पर क्यों परिंदे घोंसला बना लेते हैं। हामिद मीर साहब 1987 से बाकायदा सहाफ़त में हैं और उनके वालिद भी बहुत बड़े सहाफ़ी रहे हैं। वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आज़ाद जमहूरियत की बातें करते दिखाई देते हैं। ये हमने उनकी 2 तकारीर को इकट्ठा किया है क्योंकि दोनों का मकसद एक आज़ाद और बेबाक सहाफ़त है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।